سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا ہے اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جو مالک بحر و بر، شرق و غرب، شجر و حجر، مالک ششجہات ہے، اور بے شمار درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جو خاتم النبیین ہیں اور ہم عاشقوں کے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ آج جناب 16واں روزہ ہے ماہ رمضان الکریم، رمضان سلطان سے میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی۔ یہ ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کرتے ہیں روزانہ کم و بیش 5 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور علماء کرام کی سیر حاصل گفتگو سے ہمارے قلوب منور ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں علماء کی گفتگو سے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ رمضان سلطان جو کہ سلطان ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، رمضان جو کہ سلطان ہے، ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں۔ اس لیے ہم نے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا ہوتا ہے، آپ کے قلوب تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایسی باتیں کہ جو ہم خیر مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن حالات و واقعات کی جو آندھی چلتی ہے تو وہ انسانی ذہنوں پر گرد کی چادر بچھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی یادداشت کچھ کمزور ہو جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں وہ یادیں کہ جو ہمارے اسلاف کی ہیں، جو صحابہ کرام کی ہیں، میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحات ہماری سماعتوں سے ہماری فکر سے محو ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں تازہ کرنے کے لیے یہاں پر مختلف موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جناب اسلام کا جو چہرہ مغربستان نے لوگوں کو دکھایا ہے وہ تشدد پر مبنی دکھایا ہے، اور اسلام کو ایک پرتشدد مذہب کے طور پر اپنے ماننے والوں کو بتایا، پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی۔ لیکن ادھر میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ کے کردار کو دیکھیے تو دل بے اختیار اش کر اٹھتا ہے، انسان اش کر اٹھتا ہے کہ میرے آقا و مولا نے کس کس انداز سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی۔ 10,000 کا لشکر جرار آپ مدینہ منورہ سے لے کر نکلے، اور مدینہ سے تھوڑی سی باہر آپ پہنچے تو جناب رسالت میں آپ نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور قربان جائیے، جس کا 10,000 کا لشکر ہوتا ہے اس کا دماغ بھی آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کی قیادت کرنے والا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن ادھر کوئی عام ہستی تو تھے نہیں، ادھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو پانی یا دودھ پلا رہی ہے، تو آپ نے جلیل بن سراقہ آپ کے صحابی ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی تم اس کتیا کے پاس کھڑے رہو جب تک کہ سارا لشکر گزر نہ جائے، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ آپ میرے آقا و مولا حضور سید عالم کی تعلیمات دیکھیے، 10,000 کا لشکر گزر گیا صرف اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے لشکر جرار کے کسی اونٹ کے، کسی ہاتھی کے، کسی گھوڑے کے پیروں کے نیچے اس کتیا کے بچے آ جائیں۔ میرے آقا و مولا کی تعلیمات تو یہ، حضور مکے پہنچے، کوئی فاتح جب مکے میں داخل ہوا، کوئی فاتح جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس ملک میں داخل ہونے کے بعد جناب اس کی جو جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کا جو روب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کے جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آج میرے دشمن کی خیر نہیں ہے، کیونکہ میں فاتح بن کر شہر میں داخل ہوا ہوں تو میرے دشمن کا سر اڑا دیا جائے۔ ایک عام بادشاہ کی سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن ادھر حضور سید عالم ہے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے کو تلوار مت لگانا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا۔ فاتح مکہ ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں انسان کوئی ہرا بھرا درخت اگر تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بھی تلوار سے مت چھونا۔ تو ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع فتح مکہ ہے، اور یہ بڑا اسلام کی تاریخ کا بہت ہی روشن باب ہے جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر کلام کریں گے، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو 2 ممتاز و محترم علماء کرام، پہلے جو کہ کسی تعارف اور حوالے کے محتاج نہیں، جہاں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں حضرت امان اللہ طیبی صاحب کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے، انہیں سنا جاتا ہے۔ شہر سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے جناب علامہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔
رمضان صحیح گزر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات. اچھا دوسرے ہمارے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب، جن کی گفتگو سے یقیناً ان کے بہت سارے پرستار، ان کے بہت ساری ان کی فرینڈز اینڈ فالوئنگ کافی بڑی تعداد میں ہے الحمدللہ، صرف ان کے اس انداز کلام کی وجہ سے. تو تشریف فرمائے حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ہمارے تیسرے مہمان کے جن سے ہم نے فوراً سے نعت بھی سننی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے تو میرے آقا و مولا کے گیت گاتے ہوئے ہم فتح مکہ کا ذکر شروع کریں گے انشاءاللہ. تشریف فرمائے ممتاز و محترم ثنا خان رسول جناب ڈاکٹر راحیل رفیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راحیل بھائی نعت شروع کیجئے، کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ سر میں اپنے استاد محترم کا ایک بڑا ماشاءاللہ. بسم اللہ. واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر راحیل رفیق صاحب بارگاہ بے کسبنا میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ایک اور ہمیں ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوائن کیا ہے، معروف اور محترم ثنا خان جناب مبین مدنی صاحب. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. علامہ صاحب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یار غار کے ساتھ پہنچے بیت اللہ شریف کے سامنے، اور انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں. ایک آبائی وطن ہوتا ہے نا، آبائی وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اپنے آبائی شہر کو آپ نے انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں چھوڑا، اور چھوڑتے ہوئے آپ نے ایک حسرت بھری نگاہ بیت اللہ شریف پر ڈالی اور بڑے محبت بھرے جملے آپ نے ادا کیے. تو ادھر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے فوراً وحی کا نزول ہوا کہ محبوب اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ محبوب آپ ملال نہ کریں، انا فتحنا لک فتح مبینہ، انشاءاللہ نصر من اللہ فتح قریب. فتح آپ کی ہونی ہے. اگر آپ عارضی طور پہ چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو فاتح مکہ کے طور پہ داخل کریں گے. کیا فرماتے ہیں؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں کوہ نور ٹی وی کو، میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور کوہ نور کی جتنی بھی ٹیم ہے میں ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا جو پروگرام یہ دین کے حوالے سے جو پوری دنیا میں انہوں نے دکھایا، اللہ رب العالمین اس کو اور عزتوں سے نواز دے. تو اس پہ میں بات کروں گا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے کعبہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں، کیونکہ میں تیرے شہر میں میرا جنم ہوا، میں اسی شہر میں میں نے بچپن گزارا، اسی شہر میں میں جوان ہوا، تو تیرے شہر والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. روز با روز میرے اوپر انہوں نے جو مصیبتیں گرائیں، میرے راستوں میں کچرا کھلارا گیا، میرے سجدوں پہ انہوں نے اوجری رکھ دی، میرے راستوں میں انہوں نے کھڈے نکالے، میرے راستوں میں انہوں نے کنویں نکالے. تو دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں، مگر تیرے مکے والوں نے، تیرے شہر والوں نے میرے سے اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. خیر بات کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ میں دوبارہ تجھ میں لوٹ کر آؤں گا. تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر پہلے یہ بات بول دی تھی کہ ایک دن آنا ہے تو ہم نے جانا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے مرحلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے تو جا کے دروازہ کھٹکھٹانا تھا بھی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابھی تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تو آپ نے اتنی جلدی کھول دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کا آپ نے بولا تھا کہ ایک دن آنا ہے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے ابو بکر نے سو کر دیکھا ہی نہیں. اس دن سے میں بیدار ہوں اور انتظار میں تھا کہ کیا خبر وہ دن وہ رات کیسی رات آ جائے کہ میرے محبوب آ جائیں، کہیں میں سویا نہ رہ جاؤں. تو اس دن سے میں اپنے دروازے پہ یہ پہرا دے رہا ہوں کہ شاید وہ آج کی رات ہی ہو، شاید وہ آج کی رات ہی ہو، شاید وہ آج کی رات ہی ہو. اس وجہ سے میں اس دن کا کھڑا ہوں. تو آئیے پیارے آقا کیا ہوگا. میں تو فرمایا ابو بکر ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو پیارے ابو بکر صدیق نے پیچھے کچھ نہیں بتایا، کہا یا آقا میں تیار ہوں. تو آپ چل پڑے. جب چل پڑے تو آپ وہ مکہ کے قریب جا کے آپ نے قیام کیا، پیارے آقا کو لے کر اس غار میں پہنچے. تو جو خبر دینے والی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، وہ خبر دیتی رہی اور کھانا لے کے جاتی رہی. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ادھر گئے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں ویسی صاحب وہ کیسی غار ہے جس پہ جاتے ہوئے بھی ایک بار پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر جا رہا ہے.
میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جو ایک سانس میں اوپر جائے، ہزاروں سانس لینے کے بعد وہ ادھر پہنچتا ہے، بیٹھتا ہوا آرام کرتا ہوا. جی بے شک بے شک. جبکہ اب تو وہ اسٹیپ بن گئے نا وہاں پہ لوگوں نے بنا دیے اسٹیپ. اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں، یعنی وہ سنگلاخ پہاڑ تھے سیدھے سیدھے، اس پر چڑھ کے جانا اتنی اوپر. بے شک. پھر وہ جو مقام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اوپر چڑھ کے پھر دوسری طرف. بے شک عجیب و غریب ایک معاملہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ لوگ جی جی بالکل آرام سے چلے جاتے ہیں. اور اس میں کیا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ تشریف لائیں، میں لے کے اوپر چلتا ہوں. تو پیچھے سے تو 2 ہی قدم چلتے آ رہے نا دونوں بندوں کے، پیارے آقا کے اور سیدنا ابوبکر صدیق. ایک آقا تھے ایک غلام تھے، چلتے چلتے وہاں پہ آئے. تو جب وہاں پہ آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا میرے کندھوں پہ تشریف لائیں، میں آپ کو لے کے اوپر چاہتا ہوں. تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو انکار نہیں کیا، آپ کے کندھوں پر آقا تشریف لے آئے. اور ابو بکر کہتے ہیں میں ایک ہی سانس میں اوپر آ گئے. سب سے جو مین بات شروع ہوتی ہے کہ علامہ وقاص صاحب جب بت توڑنے کی باری آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مولا علی تشریف لے کر آئے. عرض کی آقا میرے کندھوں پہ، فرمایا نہیں علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا میں تیرے کندھوں پہ نہیں آؤں گا. تو جب سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آئی تو یہ بات ہی نہیں بولی کہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے. ابو بکر کہتے ہیں میں اوپر آیا. جب میں اوپر آیا غار کو پہلے میں نے کھڑا کیا، کھڑا کر کے میں نے ساری غار کو صاف کیا. اس میں وہ سوراخ تھے، آپ کو پتہ وہ سوراخ تھے، آپ نے واقعہ پڑھا ہوا، وہ سوراخ تھے. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں میں نے اپنی پگڑی کو پھاڑا، وہ سارے سوراخ بند کر دیے تاکہ کوئی ایسی زہریلی چیز نہ ہو کہ جو میرے آقا کو کوئی اذیت پہنچا دے. تو کہتے ایک سوراخ رہ گیا جس پہ آپ کہتے ہیں میں نے ایڑی رکھ لی. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے آقا کو عرض کیا آقا تشریف لائے نا. تو پھر آقا تشریف لے آئے. ابو بکر کہتے ہیں وہ کیا رات تھی، کیا مرحلے تھے، وہ کیا نظارے تھے. جب میں نے اپنے آقا کو اپنی گود میں سر انور رکھا اور میں دید کرتا رہا. کہتے ہیں ایک بار مجھے سانپ نے ڈسا، دوسری بار ڈسا، تیسری بار. اس نے حد کر دی، اس کا بھی عشق تھا. ابو بکر کہتے ہیں میرا بھی عشق تھا. وہ ڈستا رہا ڈستا رہا ڈستا رہا. آپ کہتے ہیں میں ایڑی دباتا رہا حتیٰ کہ اتنا زہر میرے جسم میں پھیل گیا کہ میری آنکھوں سے وہ آنسو ٹپکے تو چہرہ مصطفیٰ پر گرے. ٹھیک. تو جب چہرہ مصطفیٰ پر گرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے تمہیں اذیت دی جس نے رونے پہ مجبور کیا؟ آقا کوئی زہریلی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے. تو پھر آقا نے فرمایا ابو بکر تو ایڑی تو اٹھا، تمہیں نہیں پتا میں ہر چیز کا نبی بن کے آیا ہوں. وہ آگے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. علامہ صاحب فتح مکہ کے حوالے سے ہمارا آج کا بالخصوص موضوع ہے. مولا علی کے حوالے سب کچھ کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے. آپ کو اپنے بستر استراحت پہ آپ آرام فرما رہے تھے. وہ مجھے اس موقع پہ وہ 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ منافق کو تو نے گلشن کا پھول سمجھا ہے، علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، تجھ سے بہتر ہے کافروں کا گماں جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے. وہ منظر تھا ایک جب مولا علی وہاں بستر پر آرام فرما ہوئے حضور مدینہ شریف آ گئے. پھر اللہ رب الجلال نے آپ کو عروج عطا فرمایا. پھر یہ لوگ داخل اسلام ہونا شروع ہو گئے. ہوتے ہوتے وہ پھر معاملہ میں چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کی طرف جب روانہ ہوئے وہاں سے آپ آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. فتح مکہ سے 22 مہینے قبل جو صلح حدیبیہ جو طے ہوا، جو معاہدہ تھا قریش اور مسلمانوں کے درمیان، اس میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اگر کوئی قبائل آپ کو اچھا وہ صلح حدیبیہ کیوں پیش آیا تھا؟ مقصد سرکار علیہ السلام جو نکلے تھے مدینے سے، اس حوالے سے دیکھیں امن کو، محبت کو اور اسلام صحابہ کرام کے دل میں کچھ اور بات تھی، مگر آقا علیہ السلام کا جو انتظامی معاملہ تھا، جو آقا علیہ السلام کی جو قیادت تھی اور جو عمیق نگاہ سے آپ دیکھ رہے تھے وہ صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے. آقا علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ صحابہ کے دل میں تو یہ بات تھی کہ اب یہ بہت لانگ ٹرم چلے گا، یہ معاملہ بہت آگے جی ایسے چلے گا. لیکن تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کو تو علم تھا کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، یہ خود ہی اس چیز کو توڑیں گے اور وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے. مگر وہ وعدہ طے ہوا اور اس وعدے کا جو صلح حدیبیہ جو معاملہ طے ہوا، لوگوں نے جوک در جوک اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. یہ آقا علیہ السلام کی ایک فکر تھی جو قائد کی فکر ہوتی ہے. ان لوگوں نے پھر ایک اس میں شرط جو بہت زیادہ شرائط تھی، ایک شرط یہ تھی کہ جو آپ کو جوائن کرے اسے مسلمان قبائل کچھ نہیں کرے کہیں گے، جو مسلمانوں کو جوائن کرے گا، دوستی کرے گا، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے. مگر بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا اور رات کے
کے ایک پہر حملہ کر دیا اور اس وعدے کی پاسداری کو ختم کر دیا، اور ابو سفیان نے ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد جب وہ لوگ 40 ان کے لوگ تھے وہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، آ کے پریشان ہوتے، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے محبت کی تھی، آپ کے نام لیوا اور آپ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق استوار کر لیا، ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ جب ان لوگوں نے کیا بنو بکر کے لوگوں نے، ان کو کیونکہ ذاتی دشمنی تھی، خاندانی نظام چلا آ رہا تھا، ایک طرف وعدہ تھا، ایک طرف ایک اناد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، بغض اور کینہ بالآخر جیت گیا اور ان لوگوں نے خود ہی اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور پھر اچھا یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی بات میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی مقصد ہے کہ عاشقوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت کرنے والے، جو پیار کرنے والے، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، اختیار مصطفیٰ اور سماعت مصطفیٰ کا عالم دیکھیے کہ 450 کلومیٹر بنتا ہے مکہ شریف وہاں سے مدینہ منورہ سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور وضو کے لیے، آپ وضو فرما رہے تھے نماز کے لیے، تو آپ نے بے اختیار یعنی آپ باتیں کرنے لگے کہ لبیک لبیک لبیکا 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 نصرتہ، یعنی تمہاری نصرت ہوگی، اس طرح کے جب جملے کہے تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو خزاع کے جو وہ لوگ کہ جنہیں مکے میں گھیر کر حتیٰ کہ بیت اللہ کی دیواروں میں چھپ کر بنا لی انہوں نے، تو ان مکے کے قریش نے، قبیلہ بنو بکر نے وہاں پہ ان کو قتل کیا، تو وہاں سے انہوں نے صدا لگائی کہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کو آئیں۔ 500 کلومیٹر پر حضور سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا کی سماعت کے قربان جائیے، آپ سماعت کر رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے مدد کے لیے پکارا گیا، مکے سے پکارا گیا تو میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ کیا بات، فرمائیے۔ مکہ سے پکاریں، کوئی لاہور سیالکوٹ سے پکارے، انڈونیشیا سے پکارے، جہاں سے پکارے حضور سنتے ہیں۔ ہم غلاموں کا یہی ایمان ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی کرم نوازی کے دریا اور فتح مکہ کا جو اشارہ ہے، جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، بیت المقدس سے رخ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف صحابہ کرام نے کر لیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے حبیب، جن لوگوں نے آپ کو تنگ کر کے، ظلم کر کے آپ کو اس شہر سے نکالا ہے، شان و شوکت کے ساتھ فاتح بن کر آپ ہی اس شہر کی طرف جائیں گے۔ آپ کی جو تبلیغ ہے، صحیح، وہ آپ جو فرما رہے تھے ابھی بنو خزاع پر بنو ابو بکر نے حملہ کیا، پھر وہ قریش، ظاہر ہے قریش ان کا ساتھ دے رہے تھے، بالکل ساتھ دیا۔ یہ جو بنو خزاع تھے یہ جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے، جی ایسے ہی، اور بنی بکر جو تھے وہ حریف تھے، قریش تھے اور دشمن تھے، اور وہ ادھر سے قریش کے سرداران تھے، ابو سفیان بن حرب، اس طرح کے بہت سارے جو لوگ تھے، وہ سارے مقصد ہے کہ ہمارا انہوں نے سپورٹ، اچھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا کوئی بے ادبن ہم کہیں بھی ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ بعد میں داخل اسلام۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جب ان کا نام آئے گا اسلام سے قبل تاریخ میں تو ابو سفیان ہی کہیں گے، اس کے بعد آئے گا ہمارا کہیں بھی ابو سفیان ہے، مقصد بے ادبی کا نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے، اب بتائیے کہ وہ جو بنو خزاع پر حملہ ہوا تو پھر وہ صدا دی آقا کو، پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کو صدا دی، پھر آقا علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم نے اب مکہ جانا ہے اور مکہ پہنچنا ہے اور ان لوگوں کو نجات بھی دلانی ہے۔ صحابہ کرام نے، کیونکہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، بڑے کلوز ریلیشن تھے، اور ابو سفیان وہاں پہنچے بھی تھے، بات بھی ہوئی کہ ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ صلح قائم رہے، مگر آقا علیہ السلام کو، جو کہ آقا علیہ السلام کے علم کی بات ہے، آقا علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے، اور تاجدار کائنات نے فرما دیا ان سب چیزوں کے بارے میں کہ ہم ضرور وہاں پر جائیں گے۔ سورۃ توبہ کی آیات اتری اور آقا علیہ السلام کے صحاب کو ایسے ان کی جو کہ دل جوئی کی جا رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہود اسلام لائیں، نماز کے، روزے کے اور زکات، ان چیزوں کے پابند ہو جائیں گے اور آپ اور ان کا اسلام برابر ہو جائے گا، اور یہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا غلبہ آ گیا تو یہ وعدہ بھی توڑیں گے، آپ کے خلاف چڑھائی بھی کریں گے۔ اب آپ نے جانا ہے، اور جب آقا علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کے ساتھ 8 ہجری کو وہ سفر شروع ہوتا ہے تو ان کا مائنڈ اور ہے، مکہ والوں کا ان کی سوچ اور ہے، مگر جب ابو سفیان کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لشکر بنو خزاع والے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہیں پہ ان کے جو کہیں گے کہ عجیب ان کی حالت ہوگی، ان کا معاملہ عجیب ہو گیا۔ اس بات کو نا یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پراپر ہم ٹرن بائی ٹرن جو روایات جس طرح ہمیں ملی ہیں، جو واقعات ملے ہیں، اسی طرح ہم فتح مکہ کی طرف بڑھے۔
بنو خزا کی بات جب سرکار علیہ السلام تک پہنچی، وہ لوگ آ کر روئے کہ یا رسول اللہ ہمارے 13 بندے قتل کر دیے گئے، بیت اللہ شریف کے اندر قتل کر دیا گیا، خون بہایا گیا، میرے آقا و مولا نے سفر مکہ کا اعلان نہیں کیا، آپ نے خفیہ طور پہ تیاری شروع کر دی۔ جناب سیدنا عائشہ کو فرمایا، پھر سیدنا ابوبکر سے بھی کہا کہ ہمیں جانا ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، فتح مکہ کے لیے جانا ہے، مکہ کی طرف کہیں آپ نے، جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ ادھر ابو سفیان آیا جی، آ کے اس نے مدینہ شریف میں کہ جی اب انہیں پتہ لگا کہ یہاں سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اب یہ تیاری شروع ہو گئی، ان کو خطرہ ہو گیا، بلکہ کسی ایک صحابی نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا، مکہ خط لکھ دیا تھا کہ بھائی یہاں تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، اور ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اب تمہاری طرف آئیں اور ان کا بدلہ تم سے لیں، تو تم لوگ تیاری رکھو۔ تو ابو سفیان کو جب یہ پتہ لگا، اس نے کہا ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ساری 10,000 کا لشکر ہماری طرف آ گیا۔ تو آپ گئے، جا کے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، مولا علی تک گئے، دوسروں کے پاس گئے، سب نے کہا بھائی ہم حضور کے فیصلے کے آگے نہیں آ سکتے۔ حتیٰ کہ وہ ام حبیبہ والا واقعہ کہ آپ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضور کی زوجہ تھی، تو آپ جب ان کے گھر گئے کہ بھئی میں جا کے ان سے سفارش کراؤں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ ہم وہ جو معاہدہ تھا اس کو بحال کرتے ہیں، جی جی بالکل، ہم نے وہ معاہدہ ختم نہیں کیا، قتل ہو گئے، جنگ ہو گئی، لیکن ہم اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جلدی جلدی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ لیا اور فرمایا کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، اپنے باپ کو کہہ رہی۔ کیا فرمائیں گے پھر وہ جب سب کے پاس گئے؟ جی، اس میں ایسے تھا حضرت کہ جب ابو سفیان آئے نا ادھر، تو انہوں نے آ کے تو معافی مانگنا چاہیے، تو پہلے وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں ہے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئے، عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے، جب عمر کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا تو ریڈ آنکھیں تھیں اور پورا جلال تھا کہ میں تیرا سر اتار دوں۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر گئے، مطلب اپنی بیٹی کے ہاں گئے، سید ام حبیبہ کے ہاں، تو آپ نے وہی بات جو آپ نے کہا بستر اٹھا لیا، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے نا، ان المشرکین نجس، یعنی تو نجس ہے، میرا جو ادھر حبیب بیٹھتا ہے وہ تو عرشوں کا دلہا ہے، تو لہٰذا یہ تیرے لائق نہیں۔ باپ پوچھنے لگا کیا میں بستر کے لائق نہیں تھا یا بستر میرے لائق نہیں تھا؟ تو بیٹی بول کے کہنے لگی تو باپ تو ضرور ہے مگر تو اس بستر کے لائق نہیں، چونکہ ادھر بیٹھنے والا کل نبیوں کا امام ہے، وہ ایمان والے ہیں، پاک ہیں، تو نجس ہے، لہذا تجھے ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ مسجد میں بھی اعلان کرایا تھا نا، مولا علی نے جا کے کہا تھا کہ مولا علی نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، تم ایسا کرو جا کے مسجد میں اعلان کر دو کہ بھئی ہم تجدید کرتے ہیں، تو جو جواب آئے گا پھر وہ ریئیکشن ہوگا۔ حضور وہ ایسے ہوا نا، جب پھر مولا علی کے پاس گئے تو جا کے بات کی میں معافی مانگ رہے ہوں تو یہ صلح چلیں، تو آپ نے کہا کہ سب نے انکار کر دیا، تو آپ نے کہا جو ہمارے آقا کا حکم ہے وہی ہمارا ہے، جو ہمارے آقا کا ارادہ وہی ہمارا ہے، تو پھر ایسا کر، مولا علی کہنے لگے تو چلا جا کے نا تو سامنے نبی کے کھڑا ہو کے نا تو اس بات کا اظہار کر لے کہ میں نے غلطی کی ہے، جو بھی ہوا ہے میرا قصور ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں اور ایمان قبول کروا دے مجھے، میں ایمان پہ اترنے آیا ہوں۔ تو پیارے آقا نے پھر بھی انکار کیا، جب انکار کیا تو ابو سفیان کہتے ہیں میں واپس چل پڑا کہ میں جا کے مکے والوں کو خبر کروں کہ مدینے والے تو ناراض ہیں، تو کہتے جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میرے پیارے آقا نے وہی آپ والی بات کہ خفیہ تھی بات، سب کو آگاہ کیا کہ چلیں، یہ نہیں بتایا کدھر جانا ہے۔ تو جب قافلہ ادھر سے 10,000 کا لشکر جب چلا، چلتے چلتے جب مکہ المکرمہ کے قریب آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 چولہے جلائے جائیں تاکہ مکے والوں کو پتہ چل جائے، خیمے دور دور کرو بالکل، اور خیموں کے آگے الاؤ روشن کر دو، پتہ چل جائے، جلاؤ، جی بالکل، 10,000 چولہے جلائے جائیں تاکہ مکے والے کو پتہ چل جائے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آیا، ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ اب کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا بڑا لشکر آیا۔ تو ان کا امیر کس کو بنایا گیا؟ حضرت عمر فاروق کو۔ تو جب امیر بنایا گیا تو وہ جناب چولہے جل گئے، تو جب چولہے جلے تو ذکر آتا ہے کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا، وہ نکلے کہ ہم دیکھیں، چونکہ فکر تو سارے مکے والوں کو تھا مگر ان کا یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سردار تھا نا ان کا، جی بالکل سردار جو ہوتا ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر نکلے کہ دیکھیں تو صحیح یہ لشکر کس کا آیا اتنا بڑا، چونکہ مدینے والوں کو اتنا بڑا لشکر ہی نہیں تھا، تو یہ اتنا بڑا لشکر کس کا آیا، تو وہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے، اندھیرا تھا رات کا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں آپ کی کیا خچر لے سکتا ہوں، تھوڑی دیر میں
चक्कर लगा के चक्कर लगा लूं, तो प्यारे आका ने इजाजत दे दी। तो आप उस पे बैठे तो चक्कर लगाते लगाते ये चक्कर लगा रहे थे, मुझे कुछ चरवाहा मिल जाए और उसको मैं बोलूं अबू सुफियान मिल गए। आओ प्यारे आका के पास, तो आके ना माफी मांग जाएगा, तो कोई नहीं मिला, तो वो आप वाली बात की अबू सुफियान मिल गए। तो उन्होंने देखा रात के अंधेरे में, चूंकि ये बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा है या अबा हंजला, अल्लाह उन्होंने उनको मुखातब किया, तो कहा कैसे? उसने कहा ये लश्कर इतना बड़ा किसका? अबू सुफियान कहता है। तो हजरत अब्बास बोलते हैं ये मोहम्मद अरबी का लश्कर है ना। इतना बड़ा? कहा हाँ इतना मेरा बड़ा, भतीजा इतना बड़ा बादशाह हो गया, इतना बड़ा बादशाह हो गया। बेशक फरमाया नहीं बादशाह नहीं है, मेरा नबूवत भतीजा का नहीं, मालिक। नबूवत का असरात है सारे। क्या बात है, क्या बात है। जब इतनी बात की तो मौलाना मकान साहब इतनी बात करने के बाद उन्होंने कहा अल्लामा हिकमत- साहब इस बात को यहीं से जी। कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु फतेह मक्का है ना, तो यहाँ भी लश्कर जरार मौजूद है सना खान जरूर, रसूल जरूर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का। तो मैं चाहता हूं कि मुनीब मदनी साहब एक नात शामिल फरमाएं। माइक दी। पहला मिसरा इतना हसीन है कि जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे, वो में माबद का सारा वाक़या मुझे याद आ जाता है यहाँ पे, और कि हुजूर फिर वो साहबा कराम का चाँद को तकना, फिर हुजूर को तकना, फिर चाँद को, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने इतना हसीन चाँद जिनके दरमियान बस वो साहबा कि मेरे आका व मौला की ज़ियारत का शरफ़ उन्हें हासिल रहा। अल्लामा साहब वो जो जुमलों का तबादला हुआ अबू सुफियान में और सैयदना अब्बास में, जी क्या बेशक बेशक उधर ये हुआ कि जब हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को पहचाना, अबू सुफियान ने हजरत अब्बास को पहचाना, तो कहने लगे ये क्या? कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा लश्कर है। जब इतनी बात की तो कहने लगे अब, उन्होंने कहा सुबह इधर हमला है। तो उसने कहा कोई रुकावट बन सकती है, कोई मामला हो सकता है? उसने कहा क्यों नहीं, क्या? उसने कहा सुलह हो जाए तेरी। उसने इतनी बात की तो उसने कहा तू मेरा बचपन का दोस्त है, फिर तू ही करवा दे। हजरत अब्बास कहने लगे मेरी खच्चर के पीछे बैठ, ऊपर चादर डाल ले। तो जब चादर डाली तो आप जब उधर खैमों की तरफ आपने टर्न लिया तो जिक्र आता है कि जब आप चलते गए तो जहां भी आप रुकें तो वो चूल्हे वाले देखें, जिनके करीब जाएं तो देखें कौन? अब्बास। जब खच्चर देखी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ठीक है अब्बास आए। आते गए जब हजरत उमर फारूक के चूल्हे के पास आए ना, तो आप चूंकि अमीर भी थे सारे लश्कर के, तो बोलने लगे कि कौन? कहा अब्बास। देखा खच्चर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर है भी अब्बास। तो कहा पीछे कौन है? जब इतनी बात की तो चद्दर उतारी तो देखा तो अबू सुफियान। कहने लगे वाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मजा आएगा ना कत्ल करने का। इतनी जब बात की तो हजरत अब्बास कहने लगे उमर ऐसी बात नहीं, मैं अपने ईमान में असल में अबू सुफियान के आने की वजह भी ये थी कि चूंकि आपस में रिश्तेदारियां भी थी। हुजूर तो मक्के के थे ना, तो आपकी उमर की अबू बकर की ये आपस में खानदानी रिश्ते भी एक दूसरे से थे, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हो भी गई कि चलो मैं चला जाता हूँ तो चल जाके कोई बात कर लेता हूँ, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। तो उन्होंने कहा अब चास आएगी ना कत्ल करने की, अब तो मजा आएगा। इतनी बात की तो हजरत अब्बास कहने लगे मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आऊं, उमर ऐसी बात नहीं करनी। हजरत उमर फारूक ने ऐसे दौड़ लगाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कि मैं इजाजत तलब कर लूं, अगर आप इजाजत दे दें तो बस सर कलम हो गया। अबू सुफियान कहते हैं अल्लामा वकास साहब कि मैंने भी अपने खच्चर को दौड़ाया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मैं भी जल्दी पहुंच जाऊं। तो दोनों जब पहुंचे तो हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो इधर अब्बास, उधर उमर, उधर देखा तो अबू सुफियान। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हो गए ये क्या माजरा हुआ। तो हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया हूं, तो सुलह के इरादे पे लेके आया हूं, तो आप मेहरबानी फरमा देना। तो जब इतनी बात की तो हजरत उमर फारूक कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें, सर अभी जमीन पे गिरा देता हूं, अभी गिरा देता हूं। आप गुस्से के बहुत तेज थे, जलाली थे। जी बेशक, एक बार इजाजत तो दे, अभी सर देखे तो जमीन पे पड़ा हुआ। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं कि नहीं उमर ऐसी बात ना करो, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया हूं। जब इतनी बात की तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब्बास इसको लेके चला जा, सुबह आना मेरी खिदमत में फिर बात होगी। जब सुबह लाया गया तो इतनी बात की तो वही आपकी वाली बात कि दूसरों ने ये राय दी कि या रसूल सल्लल्लाहु आपके बारगाह में तो कोई भी आया तो आपने दुश्मन को भी इनकार नहीं किया, तो ये तो फिर अपना है, रिश्तेदारियां भी हैं तो सारी बरादरी भी है। तो जब इतनी बात की तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ी दी। देने के बाद जब माफ़ किया तो अबू सुफियान को बोला कि जाके मक्के में ऐलान कर दे जो तेरे चूंकि सरदार थे, तो कहा ऐसा ना हो कि सरदारी से मैं नीचे गिरा दूं तो दिल टूट जाए। तो कहा कि जाके ना पूरे मक्के में ऐलान करवा दे, जो तेरे घर में रुकेगा वो भी ईमान में है, जो काबातुल्ला में रुकेगा वो भी ईमान है, जो छुप जाएगा जो अपने घर में छुप जाएगा वो भी ईमान में है, तो जो बाहर निकल आया वो फिर अपनी कत्ल का खुद जिम्मेदार है। सही। अल्लामा साहब उधर साद बिन इबादा के हाथ में झंडा है और अबू सुफियान के करीब से गुजरे तो कहने लगे अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, अल यौम यौमुल मलहमा।
ابو سفیان پھر ڈر گئے کہ یار یہ تو یہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تھوڑا سا آگے گئے تو جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو کہنے لگے یا محمد الیوم یوم الملحمہ. تو سرکار علیہ السلام فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی 10,000 کا لشکر ایک دوسرے لشکر سے جب ایک ملک فتح کر لیا بغیر کسی کا سر کٹے، بغیر کسی کا خون بہے، بغیر کوئی بات ہوئے، یعنی میرے آقا کی حکمت عملی دیکھیے. صلح حدیبیہ سے آپ نے احرام کھولا، صحابہ بڑے پریشان، یا رسول اللہ ہم تو حق پر ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو آپ نے یہ احرام کھولنے کا حکم دے دیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، احرام کھول دو. یعنی آپ حضور کی حکمت عملی دیکھیے کہ اس وقت آپ نے احرام کھول دیا، صلح حدیبیہ ہو گیا، لوگ یہ سمجھے 10 سال کا معاہدہ ہے، وہ 2 سال میں ہی ٹوٹ گیا. اب جب مکے میں پہنچے 2 سال بھی پورے 22 ماہ کے اندر وہ ٹوٹ گیا. بہرحال جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں داخلے کا جو منظر ہے آپ نے فرما دیا، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی آج یوم الملحمہ نہیں ہے، یوم المرحمہ، رحم کرنے کا دن ہے. کیسے حکیم تھے، کیسے بشیر و نذیر تھے کہ بغیر کسی کا سر کٹے، بغیر کچھ ہوئے اسلام، اور آج جو اسلام کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے دنیا کے اندر. شوکت وسیع صاحب جو اب آپ نے سوال اٹھایا، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی ملک پہ ظلم ہوتا ہے اور وہی ملک محنت کر کے ترقی کر کے اس مقام پر پہنچے، بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو، وہ پرخچے اڑا دیتا ہے، وہ تو جینا مشکل کر دیتا ہے. کسی نے ایک مارا ہو وہ بدلے میں 2 مارتے ہیں. یہ کائنات کا عظیم واقعہ فتح مکہ کا، کائنات کے سب سے بڑے فاتح داخل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہیں، آقا علیہ السلام کو لہو لہان کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کو پتھر جنہوں نے لوگوں نے برسائے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے اپنا ماضی آ چکا ہے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی 21 سال کی محنت ہے. شوکت ویسی صاحب یوں ہی چیزیں فتح نہیں ہوتی. 21 سال کی اتنی زبردست محنت ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، جنگی حکمت عملی بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، صلح کا طریقہ بھی ہے. پورے 21 سال کی ایک بہترین جد و جہد کے جو رزلٹ نکلتا ہے ان دا اینڈ فتح مکہ کے موقع پر. وہ لوگ پریشان اس لیے ہوئے کہ انہوں نے جو کیا تھا ان کو وہی دکھائی دیا تھا. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ان قریشوں میں ان قبیلوں کے اندر کوئی کسی کا ایک مارتا بدلے میں قبائل اڑا دیے جاتے. اس لیے ان کے من میں خوف تھا کہ آج ہم بچ نہیں سکتے. مگر میرے آقا کا یہ فرمان تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہے، اور قیامت تک جتنے مورخین آئیں گے وہ میرے آقا کو سلام پیش کریں گے کہ فاتح ہو جو فتح مکہ کو فتح کرے، اور ایسا فاتح ہو کہ خون بھی نہ بہے. ہم نے دنیا میں یہ منظر نہیں دیکھا، مگر تاریخ کے سنہری حروف میں یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں. سیرت طیبہ میں میرے آقا کی تعلیمات ہیں. اعلان ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، بے آقا علیہ السلام کے حسین الفاظ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ آج مہربانی کی جائے گی، آج معافی کا اعلان کیا جائے گا. کیونکہ دین اسلام آج حق غالب آ چکا ہے، باطل سرنگو ہو چکا ہے، باطل کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج حق کا پرچم بلند ہو چکا ہے. تو حق کا پیغام بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا اللہ سے معاف کر دے گا. میں معافی کا اعلان کرتا ہوں. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ابو سفیان جنہوں نے ہر محاذ میں آقا علیہ السلام کو تکالیف دی اور کفار کا ساتھ دیا، کفار کی سرداری تک آپ نے کی ہے. میرے آقا کی تعلیمات اور میرے آقا کا پیغام محبت تو دیکھیے، پیغام امن تو دیکھیے. آپ ابو سفیان کو تو معاف کیا، مگر جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا، گھر میں چلا جائے گا، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ آمینہ کے لال کا دل ہے، یہ حضور کا فیضان ہے کہ میرے آقا اتنے بڑے فاتح بن کر بھی آتے ہیں اور اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں. واہ، میرے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربان جائیے. بے شمار فتح مکہ میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پڑھتے رہیے اور بس سبحان اللہ کہتے رہیے. ڈاکٹر صاحب ایک کلام شامل کیجئے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، جس طرح میں نے علامہ زرقانی کی وہ جو ام سلمہ والی جو روایت آپ کو سنائی، شارح بخاری ہیں آپ نے، وہ حضور کے سماعت کے حوالے سے، حضور کے اختیار کے حوالے سے، حضور کی دسترس کے حوالے سے اتنی بڑی بات ہم نے اسی فتح مکہ کے حوالے سے اسی تناظر میں ہم نے سنی ہے. اب مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان کے گھر میں اس کو ادھر پناہ ہے، جس نے بیت اللہ شریف میں پناہ لے لی اس کو وہاں امان ہے. بس یہ کہ کسی کے لیے حضور نے کوئی بدلے والا کام، ورنہ میرے آقا و مولا حضور یعنی کہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے ہندہ، جس نے آپ کے انتہائی رفیق اور انتہائی دل عزیز اور دل نشیں چچا جناب سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ آپ کے سامنے چبایا، تو وہ آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا.
یعنی یہ معافی کی یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مثال ہے کہ ہندا تک کو آپ نے معاف فرما دیا میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی. ایسے ہی اچھا اب ادھر ایک اور منظر ہے کہ وہ بلال کہ جسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور اذیت دی گئی، پتھر مارے گئے، اوباش قسم کے لڑکے جس حضرت بلال کے پیچھے لگا دی گئے، یعنی اس قدر تکلیف دی کہ حضرت بلال فرماتے میری جو پیٹھ کی چربی ہے وہ تپش اور گرمی کی وجہ سے گل جاتی تھی، اتنے زخم ہوتے تھے آپ کی پیٹھ پر. آج وہ دن ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر میں فرما رہے ہیں کہ بلال کہاں ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر. بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے عمراء کے دل میں تھا کہ آج ان کو نوازا جائے گا، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بڑے بڑے عمراء، امیر لوگ، بڑے بڑے قبائل کے سردار موجود ہوں تو حبش کا رہنے والا رنگ کا کالا غلاموں کو کون پوچھتا ہے. یہ ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں غلاموں نے جو ایک آپ کا کارکن تحریک کے اندر ڈے فرسٹ سے آپ کے ساتھ ہو، ظلم و ستم برداشت کرے، مگر جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو وزراء اور مشیر وہ بنتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہوتی ہیں، وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں یا گھروں کے اندر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی وہ جو جن کے ساتھ جڑے ہیں، تعلق ہے، وہ ان کے آقا ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ آج ان کو عزت ملے گی، سرداروں کو، بڑے بڑے عمراء کو ملے گی، مگر میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہہ دے. کیا منظر ہوگا اس معاشرے کے اندر کہ جہاں سردار کالے رنگ کو برداشت نہیں کرتے، غلاموں کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے، جا کے کعبے کے چھت پہ چڑھ کے اذان کہنا دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مدینہ میں اذان دیتا رہا، رخ کرتا رہا مکے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کرتا رہا. میں نے بدر میں اذان دی آقا، میں نے بڑے بڑے مقامات پر اذان دی ہے، رخ کیا ہے کعبے کی طرف آقا. آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، اپنا رخ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تو جہاں جہاں اذان دیتا رہا، رخ کرتا رہا کعبے کی طرف. آج تو کعبے کی چھت پہ ہے، رخ کر دے کعبے کی طرف. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور طواف فرما رہے علامہ صاحب، حضور طواف فرما رہے ہیں اور حضرت بلال جو ہیں وہ اذان دے رہے ہیں. بے شک. اب ہوتا تو یہ ہے کہ جو اذان دینے والا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے قبلے کی طرف رخ ہے. اب بندہ قبلے کی چھت پہ کھڑا ہے تو کدھر جائے؟ علامہ صاحب نے فرمایا، حضور نے کہا میری طرف رخ کر لو. تو سرکار علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، جدھر حضور طواف میں جا رہے ہیں تو بلال کا رخ ادھر گھوم رہا ہے. کیا کمال ہوا حضرت. ایسی بات ہے کہ ویسی سب جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں غلام بھی آئے تو اس کو غلام نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام جو آپ نے بات کی کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی بات ہے، کھڑا ہو کے بندہ اذان کہتا ہے، قبلہ کے رخ بالکل منہ سیدھا کر کے، اپنی باڈی کو سیدھا کر کے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ اذان کہنے شروع کر دیتا ہے. تو جب بلال کی باری آئی تو کہتے ہیں حضور طواف کر رہے تھے، کہتے ہیں میں اوپر کعبے کے اوپر تھا. تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ میرے قدموں کے نیچے بھی کعبہ تھا اور میری نظروں کے سامنے بھی کعبہ تھا، بلکہ کعبے کا کعبہ تھا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں حضور چلتے جا رہے ہیں تو بلال کہتے ہیں میں بھی اس کعبے کے اوپر گھومتا جا رہا ہوں، جدھر جدھر سرکار جا رہے ہیں ادھر ادھر میں جا رہا ہوں، تو میں اذان پڑھتا جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں ویسی صاحب کیسے محبوب تھے جو آپ نے بات کی ہے کہ سب کو معاف کر دیا. ایک ہی بات چھوٹی سی ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ جب طائف میں لوگوں نے نبی علیہ السلام پر جب پتھروں کی برسات کی تو نبی علیہ السلام کو جب آ کر پتھر لگے تو لہو لہان ہوئے تو نبی علیہ السلام نہیں بولے. شریر لڑکوں نے بے تحاشا آپ پر تشدد کیا تو پیارے آقا نہیں بولے تو رب العالمین نے فرمایا جبریل محبوب تو بول نہیں رہا، جانا میرے محبوب کے دربار میں جا کے کہہ کہ اے آقا اگر آپ کہہ دیں تو طائف ایسے ہے یوں کر دوں، اگر تو اجازت دے تو طائف ایسے ہے یوں کر دوں. تو نبی علیہ السلام جبریل کو فرماتے ہیں جبریل میرے رب کو جا کر کہہ کہ اگر طائف والوں کو ہی اس طرح مٹانا تھا تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر کیوں بھیجا. آگے جو بات تھی جو اللہ نبی کے دشمنوں پر خود عذاب نہیں بھیج رہا وہ نبی کے غلاموں پہ کیسے بھیجے گا؟ سب سے جو قیمتی بات ہے جو اللہ رب العالمین نبی کے دشمنوں کا نبی سے پوچھ رہا ہے. علامہ وقاص صاحب اللہ نبی سے پوچھ رہا ہے اے محبوب اگر تم کہہ دو تو طائف ایسے ہے یوں کر دوں. جو دشمنوں کا فیصلہ خود نہیں کر رہا نبی سے پوچھ رہا ہے تو کیا نبی کے غلاموں کا فیصلہ رب خود کر دے گا؟ قیامت کے روز بھی اللہ اپنے محبوب سے ہی پوچھے گا اے محبوب بتا نا کیا کیا کرنا ہے
तो कैसे कैसे करना है। महबूब जिसको कहता है हम बख्श देते हैं। सुभान अल्लाह, तो जिसने एक बार भी दरूद पढ़ा होगा मेरे महबूब उसकी भी सिफारिश कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेह मक्का बड़ा अजीम और शान बाब है बेशक। इस्लाम यहाँ की पे तारीख का। हिकमत अमली भी है, मोहब्बत भी है, मुआफ़ी भी है और इश्क भी है बिलाल हबशी का, ताकि दुनिया नज़ारा देखे कि यूं मुस्तफ़ा के गुलाम होते हैं। उनकी नमाजें फिर कज़ा हो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। तो सहाबा और उस शाह की तो नमाज और अदा जो है वो हुजूर के मुखड़े को देखना है। सुभान अल्लाह। क्या बात। एक और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम मारूफ़ और मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा जनाब सऊद अहमद कादरी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सऊद, खैरियत से? कौन सी नात सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, अबू सुफियान का दाखिल इस्लाम होना। जी बेशक। हजरत उनका दाखिल इस्लाम ये था कि जो उन्होंने मुआहदा किया था सुलह हदैबिया के मकाम पे, तो उन्होंने उस मुआहदे में लिखा था कि आज के बाद 10 साल तक जंग नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका कोई बंदा मक्का में दाखिल होगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारा उधर मदीना में दाखिल होगा तो आप छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये मुआहदा हो चुका। नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार उठाई, अर्ज की आका क्या हम हक पे नहीं? फरमाया उम्र बैठ जाओ, हम हक पे हैं, मेरा अल्लाह बेहतर फरमाएगा। तो उसमें जिक्र आता है कि एक अबू जंदल उनका नाम था, अबू जंदल सहाबी थे नबी अलैहिस्सलाम के। वो मदीना से जब मक्कातुल मुकरमा में आए तो मक्का वालों ने उनको कैद कर लिया, जंजीरें डली हुई थी। तो जब ये मुआहदा लिखा जा रहा था तो अबू जंदल कहते हैं कि मैं ना इनसे छुड़ा के किसी तरीके से, तो जंजीरें मुझे डली हुई थी, मैं रिंगता ना मैं उस मकाम पे पहुंचा जहां पे ये मुआहदा लिखा जा रहा था। कहते हैं मैं उधर जब पहुंचा तो मैंने अर्ज किया आका मुझे छुड़ा लीजिए इनसे। तो मेरे आका ने अबू सुफियान से ये बात बोली कि ये हमारा बंदा तो इसको छोड़ दिया जाए। उसने कहा जी मुआहदा लिखा जा चुका है कि हमारा बंदा आप छोड़ देंगे, हम आपका नहीं छोड़ेंगे। तो हजरत उमर फारूक फिर कहते हैं मैं तलवार लेके उठा, मैंने कहा आका एक बार इजाजत दे, एक भी वापस मक्के में नहीं पहुंच पाएगा। तो फरमाया नहीं उमर। अबू जंदल को बोला अल्लाह तुझ पे आसानियां पैदा फरमाएगा। जब ये बात सारी देखी, सारा मामला हो चुका, आप चले गए, वो उस मक्के वालों ने रख लिया। रखने के बाद जब कहते कि मैं मदीना मुनव्वरा गया, अबू सुफियान कहते हैं उधर गया, तो उधर भी जाके नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ वो सीधी बात ना की, तो मैं वापस आया। तो इस्लाम इस वजह से कबूल किया, जब आए ना तो सुबह का वक्त था, जब लेकर हजरत अब्बास आए तो कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तो अब भी नहीं मानता कि मेरा अल्लाह सच्चा है? तो अबू सुफियान कहने लगा हाँ मैं मानता हूँ कि अल्लाह सच्चा है, अल्लाह बिल्कुल सच्चा है, मैं इस बात पे मानता हूँ। तो फरमाया क्या तू नहीं मानता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इस बात पे ना वैसी साहब फिर अबू सुफियान कहता है आप शफीक भी हैं, आप मेहरबान भी हैं, करीम भी हैं, आप करीम भी हैं, आप सादक के बेटे सादक अमीन भी हैं। तो ये बात अभी तक मेरी खोपड़ी में नहीं आ रही। तो हजरत अब्बास ने पकड़ा जंजूड़ा का, अब भी कलमा पढ़ता है या कुछ और करवाना है? तो फिर फौरन कहने लगा ठीक है मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जगह पे आके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वाह वाह। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे कि ये मक्के के लोग बड़े सख्त थे अब भी, और अब भी इनका जो रवैया है वो सख्त है, इसकी वजह क्या है? मैं ये भी अर्ज जबकि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब के शहर में होने की कसमें लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, रब्बे कायनात ने तो कसमें भी खाई जा रही हैं और खाई शहर की, लेकिन वजह कसम कुछ और नहीं, वजह कसम चेहरा मुस्तफ़ा है। वजह कसम वहाँ के दरो दीवार नहीं, वजह कसम ना वहाँ पे मुकामी इब्राहिम है, अल्लाह के महबूब को प्यार था। जी जी बिल्कुल, मक्के से बहुत प्यार था। और फिर हुआ क्या कि यही फतह मक्का है जो सहाबा मदीना से हुजूर के साथ आए, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की इंतहा कर दी, अपना माल जान सब कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। फतह मक्का के मौका पर वैसी साहब उनके दिल में एक बात थी, वो भी परेशान थे, वो भी खौफ में थे। वो क्या कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत इस शहर में हुई है, बचपन जवानी यहाँ पे गुजरा, अब तो मक्का फतह हो चुका है, अब तो मेरे आका मदीना को छोड़ देंगे, अब तो यहीं पर बसेरा करेंगे, यहीं पे डेरे लगाएंगे, अब तो हमें आका अलैहिस्सलाम के हिजर में जीना पड़ेगा, अब सरकार यहाँ रहेंगे, हमें वापस अपने देश को लौटना होगा। ये उनके दिल में था सहाबा किराम के, जिन्होंने बदर के मकाम पर बड़े बड़े मकामात पर अपना सब कुछ हुजूर के कदमों पर
قربان کر دیا. انصار صحابہ کی بات کریں, مہاجرین جو ساتھ گئے تھے ان کی بات کریں, اب ان کے دل میں تھا کہیں سرکار یہاں نہ قیام کر لیں اور مدینہ ہمیں خالی ہاتھ جانا پڑے سرکار کے بنا. میرے آقا کیونکہ دلوں کے حال سے واقف ہیں, تاجدار کائنات, آپ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے شہر مدینہ سے بڑی محبت ہے, مجھے شہر مکہ سے بڑا پیار ہے, شہر مکہ کے در و دیوار سے بھی محبت ہے, مگر تم لوگوں نے جو میرا ساتھ دیا ہے, جو مجھ سے محبت کی انتہا کی ہے, میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا. مانا کہ میرا شہر یہی ہے, ولادت یہی ہے, جاؤں گا تمہارے ساتھ. پھر حضور کو مدینہ سے بھی تو محبت ہو گئی تھی. بعد میں آپ دیکھیں ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ آئے تھے, جب آئے تھے تو عالم کیا تھا, نکالے گئے تھے, جب واپس آئے تو فاتح بن کر آئے, تو کامن سینس یہ کہتی ہے اب یہاں سے نہیں جائیں گے. اب بات بڑی کلیئر ہے نا, آپ کو کہ اپنے شہر سے نکالے, آپ شہر کے فاتح بن کر آئے, آپ واپس کبھی نہیں جائیں گے. لیکن آپ کو مدینہ پسند تھا. ہاں مدینہ پسند, آپ کو مدینہ پسند تھا. ڈاکٹر صاحب آخر میں چند اشعار آپ سے سنیں گے اور پھر اسی پر انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بسم اللہ. زندگی وقت نہیں ہے لیکن ہم آپ سے اور بھی شعر سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے پر ہم جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم سامعین و ناظرین, رمضان سلطان پروگرام سے آپ یہ 16واں پروگرام جامعہ برکات العلوم سے براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور آج میرے ساتھ یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی سعید اللہ جام چشتی صاحب تشریف فرما ہیں, اور نعت پڑھنے کے لیے صاحبزادہ سید حافظ خضر حسین شاہ گردیزی صاحب موجود ہیں. اور مہمان گرامی, اس علاقے کی مشہور اور باعزت و باکمال شخصیت شاہد جمیل صاحب تشریف فرما ہیں. میں تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب گردیزی سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت شریف پیش کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. محترم سامعین و ناظرین, وقت کی کمی کی وجہ سے بلا تمہید میں اب دعوت دیتا ہوں مفتی سعید اللہ جان چشتی صاحب کو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے وجدانی نورانی ملفوظات سے سامعین و ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم سامعین و ناظرین، ہر روز کی طرح آج بھی جامعہ برکات العلوم میں یہ لائیو رمضان سلطان پروگرام چل رہا ہے، جس کی صدارت اور انتظام و اہتمام حضور قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرف ہو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی مختصر حاضری میں آپ حضرات کے سامنے اثار و قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مدینہ طیبہ کے وہ صحابہ جنہیں انصار کہا جاتا ہے، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے وہ کیسی مقدس ہستیاں تھیں اور ان کی کیا خدمات دین تھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے اوصاف اور ان کے ذکر خیر کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یعنی مدینہ طیبہ میں رہنے والے وہ صحابہ جو مہاجرین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تقریباً 2 سال قبل جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسجدیں بنا رکھی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے انتظار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے شہر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا اور ایمان کو اپنا وطن بنا لیا، انہوں نے ایمان کے لوازمات کو مدینہ طیبہ میں پورا کیا۔ پھر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی جانب ہجرت کر کے آئے وہ ان سے پیار کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان مہاجرین کو جو دیا جائے اس دیے جانے کی وجہ سے یہ جو انصار مدینہ کے صحابہ ہیں یہ اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں کوئی حسد نہیں رکھتے، ان کے سینے جو ہیں وہ حسد سے پاک ہیں، ان کے سینوں کی پاکیزگی کو اللہ نے بیان فرمایا اور مہاجرین سے محبت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے عطا فرمائی کہ مدینہ طیبہ ان کا مسکن ہے اور ایمان کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور مہاجرین سے یہ محبت کرتے ہیں، اور ان کے دل بھی پاک ہیں کہ مہاجرین کو جتنا بھی مال ملا جائے دیا جائے ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی حسد نہیں آتا۔ اور ایک اور اہم صفت کو بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود ان کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ اوصاف ہیں ان مدینہ کے صحابہ کے جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں
ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے۔ اس بندے کو بٹھایا اور آپ سرکار نے اپنے گھر میں اپنی ازواج مطہرات کی جانب پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانا ہو تو دے دیا جائے۔ جواب آیا، یا رسول اللہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے کہ مہمان کی مہمانی کی جائے اور اس کو کچھ دیا جائے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو آج محمد کے مہمان کا میزبان بننا چاہتا ہے؟ کتنی پیاری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کون ہے جو اس کو اپنے گھر کا مہمان بنائے گا۔ اس اعلان پر ایک صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا مہمان آج میرا مہمان ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے شخص کو اپنی سنگت و صحبت میں لے کر اپنے گھر کو چل دیے، اسے جا کے اپنی جگہ پر بٹھایا، گھر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے اور اس کی ہم نے خاطر خواہ عزت تعظیم کرنی ہے اور اسے کھانا پیش کرنا ہے۔ بی بی صاحبہ عرض گزار ہوئی، اے ابو طلحہ آپ مجھ سے پہلے پتہ کر لیتے کہ گھر میں کتنا کچھ ہے کہ مہمان کو دیا جائے۔ وہ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج گھر میں تو صرف تھوڑا سا مختصر سا کھانا ہے جو صرف آج بچوں کی خوراک ہے، شاید ہمیں اور آپ کو بھی نصیب نہ ہو۔ آج بچوں کے لیے مختصر سا کھانا ہے اور آپ مہمان کو لائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ سننے کے بھی قابل ہے اور عمل کرنے کا بھی قابل ہے، رشک والی بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا آج اگر ہمارے بچے بھوکے سو جائیں گے، ہم بھوکے سو جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کھا لے گا تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ تو آپ سرکار نے اپنی زوجہ کو فرمایا کہ ایسا کریں ان بچوں کو رات بس بہلا کے سلا دیجئے، ان کو یہ سہارا دے کے کہ ابھی کھانا آ جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یوں وقت گزر جائے گا، بچے سو جائیں گے، ان کو بھوکا سلا دیجئے، کھانا آج اس مہمان کو پیش کیا جائے گا۔ بی بی صاحبہ عرض گزار ہوئی کہ یہاں لوگوں کی ریت ہے کہ وہ میزبان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کھانا ایک بندے کا ہے وہ آپ کو بھی شامل کر لے گا، اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو وہ پھر بھوکا رہ جائے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا ابو طلحہ نے اس کی بھی تجویز پیش کی اور فرمانے لگے ایسا کرنا جب دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا جائے میں ساتھ بیٹھا ہوں تو تم چراغ کو سنبھالنے کے بہانے، دیا جو چراغ ہے اس کو دیکھنے کے بہانے آنا اور اسی دوران چراغ کو بجھا دینا، وہ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، وہ کھانا تناول کرتا رہے گا، میں صرف اپنے منہ کو ہلاتا رہوں گا۔ کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا محبت تھی، اور کس قدر میزبان بننے کا جو ایک ان کو وظیفہ دیا گیا تھا وہ کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، مہمان سامنے ہے، حضرت ابو طلحہ بیٹھے ہیں، کھانا رکھ دیا گیا، بی بی صاحبہ آئیں، چراغ کو سنبھالنے کے بہانے انہوں نے دیا بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، وہ بھوکا مہمان کھانا کھاتا رہا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے رہے، آپ نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ لیا۔ یوں رات گزری، مہمان رسول کو کھانا دیا گیا، صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بشارت دی وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد اعجب اللہ او ضاحکا من فلان و فلانۃ، فرمایا صحابہ رات کے وقت ایک اللہ کے بندے نے اور ایک رب کی بندی نے، اس بندے کی زوجہ نے ایسا کام کر دکھایا کہ اللہ رب العالمین جل والا اس کام پر خوش ہو گیا اور وہ اپنی شایع نشان اس نے اس پہ ڈھک بھی فرمایا، یعنی رب العالمین جل والا نے اس پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور اللہ رب العالمین جل والا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب تیرے غلام صحابی نے اور اس کی زوجہ نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ میں رب ان سے راضی ہونے کا اعلان فرماتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جل والا نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اپنے اتنا ہی کھانا ہے
جو بچے کھا سکتے ہیں بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے رہ گئے، مگر دوسرے مسلمان کو یوں ترجیح دی کہ کھانا اسے دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ انعام عطا کیا، فرمایا حبیب آپ اعلان کر دیجئے ہم اس بندے سے بھی راضی ہیں اور اس کی زوجہ سے بھی راضی ہو چکے۔ اسی دوران ایک اور بات سماعت فرمائیے، جب بنو نذیر کے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ثابت بن قیس کو بلایا جائے، یہ انصاری تھے، ثابت بن قیس کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو لاؤ، جمع کرو۔ وہ عرض گزارو یا رسول اللہ فقط اپنوں کو لاؤں یا سارے انصار کو بلا لاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انصار ہیں سبھی کو بلا کے لے آؤ۔ یہ سارے انصار دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا اور انصار صحابہ کی خدمات کو سراہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین اے انصار، انصار وہ صحابہ ہیں کہ اب یہ مہاجرین مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے، انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں 4 دیواریاں ڈال کے اپنے مکان بھی مہاجرین کو دے دیے تھے، اور اپنے مال بھی آدھے آدھے کر لیے تھے، اپنی گندم کی فصلیں بھی آدھی آدھی کر لی تھی، ان کو دے دی تھی کہ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے یا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اپنی زمینیں بانٹ دی، انہوں نے اپنے مال بانٹ دیے، انہوں نے اپنے مکان بانٹ دیے۔ تو آپ سرکار نے اعلان فرمایا اے انصار تمہارے مہاجرین پہ بڑے احسان ہیں، آج بنو نذیر کے مال ہمارے پاس ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسا کریں جو مکان جو زمینیں تم نے مہاجرین کو دی ہیں وہ تمہیں واپس کر دی جائیں اور یہ سارا مال مہاجرین کو دیا جائے، یا تمہارا وہ مال بھی اور یہ جو مال ہے سبھی کو اکٹھا کر کے پھر مہاجرین اور انصار سبھی میں بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تم کیا کہتے ہو؟ اب ذرا سننے کے قابل یہ بات ہے، حضور انہیں اختیار دے رہے ہیں کہ تمہارا دیا ہوا مال بھی تمہیں واپس دے دیا جاتا ہے اور اس میں سے بھی حصہ تمہیں ملے گا۔ مگر انصار صحابہ جمع ہوئے اور ان میں 2 سعد نامی صحابہ، ایک سیدنا سعد بن معاذ اور دوسرے سیدنا سعد بن درارہ رضی اللہ عنہما، دونوں کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور جو ہم دے چکے اپنے مکان وہ بھی ان صحابہ کے ہیں، جو زمینیں دو چکے وہ بھی ان مہاجرین کے ہیں، اور آج بنو نذیر کا جتنا مال بھی ملا ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، وہ بھی سارے کا سارا ان مہاجرین صحابہ میں بانٹ دیجئے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار حضور نے دینے لگے ہیں، مگر یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رضینا وسلمنا، یا رسول اللہ آئے آقا ہم راضی ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں، کملی والے آقا ہم اس میں سے کچھ نہیں لیتے، یہ سارے کا سارا انہی مہاجرین صحابہ میں بانٹ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ ایثار سنا تو آقا کریم نے پھر انصار کو دعا دی، اور دعا کے الفاظ سے اللہم ارحم الانصار، اے اللہ میرے انصار صحابہ پہ رحمت نازل فرما۔ کیا جذبہ ایمانی ہے کہ مال مل رہا ہے مگر نہیں لے رہے، اس لیے کہ وہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ یہ انصار صحابہ جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک حکم نامہ جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اے آقا ہم نے جو بانٹنا تھا بانٹ دیا، مگر ابھی ہمارے کھجوروں کے باغ رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کھجوریں ہوتی ہیں، ان کے اموال ہوتے ہیں، یہ جو مہاجرین صحابہ ہیں سرکار ایسا کریں ان کھجوروں کو بھی تقسیم فرما دیجئے، ان کے جتنے بھی پودے ہیں ان کو بھی بانٹ دیجئے، آدھے ان مہاجرین کو دے دیجئے اور آدھے ہم استعمال میں لائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انصار صحابہ کا یہ جذبہ ایمانی دیکھ کے فرمایا انصار اب میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا، تم نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ گھر دے دیے ہیں، مکان دے دیے ہیں، رقبہ زمینیں دے دی ہیں، صرف باغ ہی تو تمہارے پاس رہ گئے ہیں اور تم کہتے ہو وہ باغ بھی بانٹ دیجئے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جب نبی کریم نے ان کی یہ بات نہیں مانی نا، اب ان کا جذبہ ایمانی دیکھے، وہ خود ہی پھر مہاجرین کے پاس آ گئے، کہنے لگے یار ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہمارے پاس باغ ہوں اور آپ کے پاس باغ نہ ہوں، چلو ایسا کریں باغ ہمارے رہ جائیں، آپ کام میں ہمارے ساتھ حصہ لیجئے، تھوڑا بہت کام کرا لیجئے گا، تھوڑا کام میں حصہ کر لیجئے گا، محنت آپ کی ہو جائے گی، پھر ہم اس کھجوروں کو بانٹ دیا کریں گے، آدھی تمہیں دے دیں گے، آدھی اپنے استعمال میں لایا کریں گے۔ کیا جذبہ ایمانی ہے، کیا ان انصار صحابہ کی خدمت ہے، اور کس قدر ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔
حتیٰ کہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، حضرت انس کہتے ہیں یہ دور نبوی تھا، یہ وہ صحابہ تھے کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک سری پیش کی جاتی ہے بکرے کی کہ آپ یہ پکا لیجئے، وہ دے کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں مجھ سے زیادہ قریب ہے، یہ سری میں فلاں کو دیتا ہوں، دوسرے گھر میں دے دی جاتی ہے، جب دوسرے میں جاتی ہے وہ کہتے ہیں فلاں کو ضرورت ہے، وہ تیسرے میں بھیج دیتے ہیں، تیسرے چوتھے میں بھیج دیتے ہیں، چوتھے پانچویں میں، حتیٰ کہ 9 جگہ پر ایک سری تقسیم ہوتی رہتی ہے، جنہوں نے پہلے دی تھی پھر اسی گھر میں آ جاتی ہے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ پھر یہی ان کی شان تھی کہ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود بھی ان کو ضرورت ہو اس کے باوجود بھی دوسروں پر ترجیح دیتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن و حدیث نے یہ سبق دیا کہ ہمیں خود بھی ضرورت ہو پھر بھی ہمیں دوسرے مسلمانوں کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ مفتی صاحب دعا فرماتے ہیں اور سب حضرات آمین کہتے ہیں۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین، یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سنا ہے، سنایا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ پروردگار عالم، جتنے بھی جہاں بھی مسلمان نے جس جگہ پہ روزے رکھے ہیں سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین، یہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، حاضرین ہیں، تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم آمین۔ مولا کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر رمضان سلطان سے میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور رمضان سلطان ٹرانسمیشن میں اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ استخارہ، آپ روزانہ یہ پروگرام کم و بیش افطار کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ملاحظہ کرتے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمارے نمبر پر کال کیجئے اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ کے جو بھی مسائل، روزگار کے، گھریلو جھگڑے اور دیگر جو پریشانیاں آپ کی زندگی سے چمٹی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کال کر کے ان کا حل پوچھ سکتے ہیں علماء کرام سے۔ یہ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف کی صورت میں اس کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون اٹھائیے، کال ملائیے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ میرے ساتھ 2 مستند علماء کرام کے جو افطار ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں، اور فتح مکہ پر بڑی سیرحاصل گفتگو بھی ہماری رہی۔ پہلے عالم دین جناب علامہ امان اللہ طیبی صاحب کے جو تشریف فرما ہیں، اور دوسرے ہمارے عالم دین کے جو ہمارے روزانہ کا حسن ہے پروگرام کا، استخارہ میں خاص طور پہ بڑی مشاقی کے ساتھ آپ بڑے مستحکم انداز میں آپ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں۔ تشریف فرمائیں علامہ وقاص علی خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، افطار ہو گیا جی اللہ کا ماشاءاللہ، شکر۔ مغرب کی نماز بھی ہم نے باجماعت پڑھ لی، الحمدللہ، کھا پی لیا۔ مقصد اب یہ ہے کہ پانی ہمارے وجود میں چلا گیا ہے، تو توانائی اب تھوڑی سی بحال ہو گئی ہے۔ جی ایسے ہی، جو بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کی توانائی تھوڑی ضائع ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے بحال ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، جی جی، وظائف کا پڑھنا ہے، یہ بھی تو توانائی بحال کرتا ہے، بے شک کیوں نہیں۔ اور انسان کتنا اپنے آپ کو محفوظ اور طاقتور سمجھتا ہے جب وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے وظائف۔ بے شک، کیا فرمائیں گے؟ سر میں اس میں یہ بات کروں گا کہ ویسے سب جو آپ نے بات کی ہے کہ توانائی یہ پوری کرتا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید ایک ایسا مکمل وظیفہ ہے اور ایسی اعلیٰ کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، کوئی صحیفے نہیں، بلکہ پہلے بھی اس کے 3 کتابیں آ چکی، توراۃ، انجیل، زبور، ان میں اسی کتاب کا ذکر آیا، اسی کتاب کی اس نے آواز بلند کی، اچھا، توراۃ، انجیل، زبور نے بھی۔ تو قرآن ہر مرحلہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی پڑھنا چاہیے، بلکہ جب وقت مل جائے تو پھر تو اس کو چھوڑنے نہیں چاہیے۔ تو پھر رمضان المبارک جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کا مہینہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
قدر والی رات کو اس کو نازل کیا میرے مالک نے. وہ رات کو وہ راتیں بھی آنے والی ہیں. جی وہ راتیں بھی اس پر کلام کریں گے. پہلے کالر ہمارے پروگرام کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ سر میں پیار علی ضلع عمرکوٹ سے بات کر رہا ہوں. عمر کوٹ سے بات کر رہے ہیں. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ پیار علی. شیرازی؟ پیار علی. فیاض علی. فیاض علی سائیں تمام جو چھا حالہ خوش آئیں. پیار علی. پیار علی. ہاں سیالوی. پیار علی بات. اچھا سیالوی. سیالوی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا سر؟ پیار علی. اچھا ٹھیک ہے. کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ اچھا کوئی یہ مسئلے تھے کوئی زمین کا کوئی حساب کتاب یہ پوچھنا تھا اس حساب سے. زمین کا کیا حساب پوچھنا تھا میرے بھائی؟ جدھر لیتا ہوں تو مسئلہ سیدھا نہیں ہوتا ہے کہ انتقال کرانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جھگڑے جھٹے ہو جاتے ہیں اس حساب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیے. عمر کوٹ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا فرمائیں گے؟ علامہ وقاص علی خالد صاحب بہتر سمجھیں آپ. اللہ پاک کرم فرمائے. جہاں آپ زمین لیتے ہیں وہاں پہ جھگڑے نکل آتے ہیں تو آپ بڑی سوچ سمجھ کے زمین لیا کریں اور پہلے تو اس کی فرد لیا کریں پھر اس کی ویریفیکیشن کیا کریں اور انتقال اور رجسٹری آپ چیک کروایا کریں. ویریفیکیشن کے بعد جو ہے نا آپ زمین پہ سائن بھی کریں خریدیں بھی. یہ پروسیس جو ہوتا ہے قانونی اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک کرم فرمائیں گے. میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ بھی کیجیے گا. ساتھ میں جو رستہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح جب زمین آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زمینی جو معاملات ہیں اور زمین کے لین دین جائیداد کے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں نکل آتے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک انچ جو زمین ہے اور ایک ٹکڑا بھی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور ہمارے ہاں کیسے لوگ فراڈ کر لیتے ہیں کیسے قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پہ. آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے بھائی. ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے تیسرے کلمے کی. تیسرا کلمہ روزانہ پڑھیں 100 ٹائمز. ایک تسبیح اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور اپنی جو کہ عقل اور شعور کو بھی استعمال کریں زمین لیتے وقت. ساتھ میں یہ تسبیح کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. زمینی مسئلہ درپیش ہے انہیں. جی جی. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ بندے کو سوچ سمجھ کے ایسے ہی جگہ لینی چاہیے. زمین کا فیصلہ کرنا. میں سمجھا شاید سندھ سے بات کر رہے ہیں. سندھ سے ہی بات کر رہے ہیں. سندھ عمر کوٹ تو سندھ نہیں ہے. سندھ سے ہی بات کریں لیکن زمین کی بات کریں کہ جو پلاٹ لیتا ہوں زمین لیتا ہوں وہ جھگڑے والی نکل آتی ہے. صحیح. جی علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں تقویت دیتی ہیں انسان کو. بے شک تازگی دیتی ہیں. طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر. خالی پیٹ ہوتا ہے جو ہمارے صائم الدہر جو ہمارے مشائخ رہے ہیں پورا سال روزے سے یا اکثر روزے سے یا مقصد یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کنٹینیو روزے سے ہیں اور پھر وظائف بھی چل رہے ہیں ان کے. تو ان کو دیکھ کر ایک عام آدمی کو پتہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں بے شک یا ان کا کوئی ایسا کوئی مجاہدہ ہے. وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس قرآن کی برکت ہے بے شک اور اس روزے کا فیض ہے بے شک کہ بندے کی توانائی نہ بھی ہو لیکن وہ توانا نظر آتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. وہ توانا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے؟ بے شک یہ ہماری زندگی کا حصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. سیالوی صاحب کے جو قرآن مجید ہے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے چونکہ نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ادھر نہیں ملی بلکہ اللہ نے معراج پہ بلایا تو ادھر دی. اور قرآن وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر مکہ میں تو قرآن مکہ میں مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں. تو میرے نبی نے جب بھی کسی کو وظیفہ دیا اس کو قرآن کا ہی وظیفہ دیا کہ قرآن پڑھا رہے. ہر پل قرآن پڑھا رہے. ہر پل قرآن پڑھا رہے. تو پھر یہ جیسے رمضان المبارک میں تراویحوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مکے والے جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ 2 تراویحیں پڑھتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے. پھر 2 تراویحیں پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے. وہ پوری رات گزر جاتی. طواف کے 7 چکر ہوتے تھے. جی بے شک بے شک. اب آج کل والے کریں نا تو لگ پتہ جائے ہم کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ بات کر رہا ہوں سر عریف سے. میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. کیا سوال کریں گے؟ میرا بیٹا میرے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. ادھر والے بھی مٹھائی کھاتے ہیں بھائی.
جی کیا واقعہ ہے؟ آپ کو آواز آ رہی؟ بیٹے کا پوچھ رہے ہیں. اچھا کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ بیٹے کا کیا پوچھنا ہے، بس پتہ نہیں کیا پوچھا. آواز کٹ گئی ان کی، دوبارہ کال کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اصل میں میرا دھیان بھی مٹھائی کی طرف چلا گیا نا. وہ اپنا سنا رہے تھے واقعہ بیٹے والے، لیکن آواز ان کی کٹ گئی، پراپر آواز بھی نہیں آئی. وہ ڈبہ اتنا بڑا تھا مٹھائی کا، میں نے کہا یار مٹھائی اچھی ہوگی اس میں. ویسے مٹھائی بھی کراچی والوں کا ہی کام ہے بنانا. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ممتاز خان بات کر رہا ہوں ملتان سے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری شادی کی بندش آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں. رشتے کا مسئلہ ہے اور کیا فرمائیں گے طیبی صاحب؟ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، بندش آئی ہوئی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ رشتہ نہیں اگر آ رہا تو یہ دین کو جو ہے نا اس کی طرف راغب ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، قرآن کا ورد کریں، قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی. جب خیر و برکت ہو جائے گی تو آنے والا سبھی جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک ہو جائے گی. خاص وظیفہ رشتے کے لیے یہ صبح یا ودودو کی تسبیح اول آخر درود شریف جو ہے نا 11 مرتبہ پڑھیں نماز فجر کے بعد، اور پابندی سے نماز پڑھا کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں کہ باوضو زیادہ رہا کریں، تو انشاءاللہ جو رشتہ آئے گا. باوضو، نماز کی پابندی، درود شریف. جی بے شک. یہ 3 ایسی میخیں ہیں، کیا بات، کیلیں ہیں، کیا بات کہ جو اپنے وجود میں ٹھونک لے، صحیح کر کے ٹھونک دے اپنے وجود میں، کچھ نہیں ہوتا. پھر زندگی کی ساری خوشیاں اور رحمتیں برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. بے شک. اور جو ان 3 چیزوں سے دور ہے میرے حساب سے پھر وہ بہت ہی دور ہے. کوئی شک نہیں، اس کے معاملات میں بڑا پھر فرق رہتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جلدی سے سوال کر لیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں جنگ سے بول رہا ہوں سر. یہ نا میں روزے رکھ رہا ہوں، تو میں نے روزے کسی کو روزے دینے ہیں کہ یہ روزے میں ان کے دل کرتا ہوں، انہیں بتانا ضروری ہے، یہ ویسے دل سے کر دوں. اچھا روزے انہوں نے رکھے ہیں، دینے کسی کو ہے. وہ تو میرے روزے نہیں رہنے، وہ تو میں آپ کے دل سے کہوں گا کہ میں نے روزے کے لیے میں نے انہیں دے دیے. ٹھیک ہے. تو باقی کے روزے رکھوں. اچھا یہ میرے بھائی آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ روزے آپ رکھ کے کسی کو دے دیں؟ کسی نے بتایا تھا آپ کو یہ؟ جی میں اپنے دل سے کسی کو روزے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ روزے رکھ نہیں سکتے، تو وہ میں ان روزوں کا ثواب جو ہے نا ان کے مل کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو جواب دیتے ہیں. جی علامہ صاحب. دیکھیں روزے آپ جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض ہے، جس طرح کسی پر فرض ہے اس طرح آپ پہ بھی فرض ہے. تو آپ جو آپ نے روزہ رکھا ہے وہ آپ نے ہی روزہ رکھا ہے، اور وہ آپ کسی کو اس سال ثواب معاملت کرنا، آپ اس سے ایسا کریں، اس کو اپنے ثواب میں شامل کرنے کے لیے آپ کھجور اور پانی اس سے لے لیا کریں، تاکہ وہ آپ کو افطار کروا دیا کرے، وہ بھی ثواب لے لے اور آپ کا ثواب بھی لے لے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ روزہ آپ رکھیں تو آپ کہیں پہنچا کہیں اور دیں. آپ اس کو ثواب پہنچانا ہے تو آپ اس سے افطار لے لیں کہ کھجور اور پانی سے آپ کو افطار کروائے، کیونکہ جو افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، مگر جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی. صحیح. تو آپ جو بھی عاقل بالغ مسلمان جس پہ روزے فرض ہیں اسی پر فرض ہیں. یہ نہیں کہ اس کے ابا نے نہیں رکھے تو وہ خود رکھ کے اپنے ابا کو دے دے، آپ میری طرف سے آپ رکھ لیں. اس کے پہ اپنا فرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. صحیح. مٹھائی آ گئی جناب؟ جی آپ کھائیے جناب، ہم آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ مٹھائی. سالار بھائی یہ نہیں بتا رہے کہ کس خوشی میں ہے مٹھائی. جی ایسے ہی یہ پتہ ہونا چاہیے نا کھانے والے کو. جی ایسے. اچھا ایک کالر بھی شامل کریں گے تھوڑی دیر میں. جناب علامہ صاحب ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن، حدیث اور قرآن، نماز اور درود شریف، ان تینوں چیزوں کی طرف اپنی توجہ کو رکھنا چاہیے ہماری زندگی کا. جس طرح ہم اپنی زندگی میں کھانا کھاتے ہیں نا کہ دوپہر میں یہ کھانا ہے، رات میں یہ کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، ایسی ویسٹ کوٹ پہننی ہے، ایسی ٹوپی پہننی ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہونا چاہیے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جناب سر ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا کیا سوال کریں گے؟ سر اپنے بیٹے کے بارے میں بات کروں گا. جی پوچھیں. پوچھیں. کا نام عالیہ بیوی ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے نیوی میں جو نا انٹرویو دیا تھا. اچھا وہ میرٹ میں پاس ہوئی، مگر اس کا جو نا لیٹر وغیرہ دوبارہ نہیں آیا، میڈیکل سب کچھ ہوا. ابھی بیٹے نے ایئر فورس میں انٹرویو دیا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب اس کے بارے میں استخارہ کرنا یا کچھ
बता दें क्या करना चाहिए। उसने भी जी ठीक है इंटरव्यू जी, दिया और पास हो गया एयरपोर्ट। मैं आपका सवाल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अल्लामा वकास अली खालिद साहब भी समझ गए, जवाब देते हैं, जवाब को गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे के लिए आसानी पैदा फरमाए और उसे कामयाबियाँ अता फरमाए। उसका जो कि इंटरव्यू भी अच्छा हो चुका है, वो पास भी हो चुका है, अब जो कि लेटर आना है, इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। आपने 323 मरतबा अपने बेटे से कहना है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़े 323 मरतबा डेली 41 डेज़। कल से इस अमल का आगाज़ करें, हस्ब तौफीक अपना सदका भी अदा करें। 323 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा और अपॉइंटमेंट भी इंशाअल्लाह हो जाएगी और अल्लाह करीम आपके बेटे को कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये मिठाई हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के बाद कि ये किस सिलसिले में जी है। जी ठीक, और आप जो भी हो अच्छा ही लग रहा है। और आप ये देखें कि हमारा तसर्रुफ देखें कि हमें इस मिठाई से इश्क था। हमने कहा भाई ये मिठाई इधर उधर घूम रही है स्टूडियो में, इसको इधर ले आओ, हमारे पास ले आओ। तो जब ये मिठाई हमारे पास आ गई तो हमें पता चला कि ये मिठाई हमारे किसी अपने प्यारे की खुशी के हवाले से है, तो वो खुशी हम आपको आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे कि जैसे हमारे के भाई परेशान हैं जॉब के हवाले से, क्या फरमाएंगे? ये इनके बच्चे के मसला है, जिस तरह हमारे अल्लामा साहब ने जवाब दिया है, आप क्या फरमाते हैं? जो अल्लामा साहब ने बताया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसको ये वजीफ़ा दें तो वो पढ़ा करे, तो उम्मीद रखते हैं वो पढ़ेगा तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको जॉब ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद होनी चाहिए इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ अल्लामा वकास अली खालिद साहब मेरी बात की तायीद फरमाएंगे, आप भी कि अल्लाह के रब के दरवाज़े पर झुकने से क्या बात और सदा देने से तो ये जॉब नौकरी ये दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें ये कुछ भी नहीं है। वो तो पता नहीं क्या कुछ मिल जाता है वहाँ से, कमाल कर दिया। और ऐसे ऐसे असरार और रुमूज़ इंसान पर खुलने लग जाते हैं कि फिर वो इन चीज़ों को हकीर समझता है। ज़बरदस्त। वो कहता है यार मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ था। एक इंसान मतलब एक आम आदमी जो मुख्तलिफ वज़ाइफ करता है किसी चीज़ के लिए, वो इंतहाई हद तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, एक मकाम पर जाके उसकी समझ में आता है कि यार ये चीज़ें जो जिनके लिए मैं कर रहा हूँ ना ये तो बहुत मामूली है, मैं तो जिसकी बारगाह में रोज़ बैठता हूँ वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या देने लग पड़ा है। इंसान की ये तजर्बात है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मेरा नाम दानियाल। दानियाल भाई क्या सवाल करेंगे? जी मेरा ये सवाल है कि मुझे सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए मैं क्या किया करूँ? सर में दर्द रहता है, ठीक है। वालदा का नाम बताइएगा दानियाल भाई। दानियाल साहब चकवाल से हमारे साथ थे, लाइन ड्रॉप हो गई है। वकास अली खालिद साहब बताइएगा। सर दर्द के लिए दानियाल साहब एक इतना मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा आपको बताने लगे हैं कि आप इसको ज़िंदगी भर अपना साथी बना लें और इंशाअल्लाह ताला सर दर्द जाता रहेगा। दायां आपने हाथ सर पे रख के 11 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा आयत करीमा, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम, बस एक ही तरफ जो ना पढ़ना है आपने। 11 दफ़ा आयत करीमा, 11 दफ़ा सूरह कौसर, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़े सर पे हाथ रख के। इंशाअल्लाह ताला उसी दौरान सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। ना दिन में 2 दफ़ा अमल करना है, एक सुबह कर लें, एक शाम कर लें। जब सर दर्द होने लगे तब भी आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल कीजिए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। सूरह कौसर की बरकत से, आयत करीमा की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से सर दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, ज्वाइन करते हैं जनाब, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन क्या सवाल करेंगी? जी मेरा बेटा है। जी 22 साल उसकी उम्र है। बेटे का नाम बताइए। मुनीब हफीज। अच्छा ठीक है। क्या मसला क्या है मेरी बहन? और छोटी सी जॉब भी करता है, लेकिन ना उसकी गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो आप तरह बताएं कि उसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है जी। अल्लामा वकास अली खालिद, अल्लामा साहब आप बताइए, जॉब के लिए परेशान है, क्या वजीफ़ा तजवीज़ फरमाएंगे? इनका बेटा मुनीब और हबीब उसका नाम है, मुनीब हबीब। तो जॉब के लिए जो इसका वजीफ़ा बनता है वो यही बनता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले और नमाज के फौरी बाद 11 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर ले, उसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे। तो जुम्मे की जब शाम हो जुम्मा वाला दिन यानी कल जुम्मे, तो मगरिब के बाद जो ना 41 मरतबा ये वो सूरह कौसर पढ़े और जुम्मे वाले दिन 3 मरतबा सूरह जुम्मे की तिलावत कर ले। जुम्मे वाला दिन हो, जुम्मे से पहले शब जुम्मा में जी ये सूरह कौसर पढ़ ले। हाँ जी,
تو اور دن کے جمعے بعد والے دن 3 دفعہ سورہ جمعہ پڑھیں. ہاں جمعہ کی نماز کے پہلے یعنی خطبہ سے پہلے یہ 3 بار جمعہ سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیا کرے تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت ان پہ آسانی پیدا فرما دے. صحیح. سورہ جمعہ کی بھی بڑی برکتیں، بڑی برکتیں جی، بڑی فضیلتیں ہیں. میں نے اکثر مشائخ کو وظائف کے طور پر پڑھتے دیکھا ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں تو خاص طور پہ سورہ جمعہ جو ہے نا وہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ جمعہ جی یہ بتائی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان بھی سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ. تو بڑی برکتیں اس کی. میری بہن آپ یقیناً اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں تو جمعے کے دن آپ سورہ جمعے کی نماز سے پہلے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ قرآن جتنا پڑھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایسا نہیں کہ مقصد آپ جاب ملنے تک ہی ہم پڑھیں کہ جاب مل گئی اس کے بعد چھوڑ دیا، کوئی کام ہو گیا تو پھر چھوڑ دیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا علامہ صاحب کہ کیا فرما رہے ہیں اس میں حوالے سے؟ یقین کروں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی بات کی ہے کہ یہی نہیں کہ جاب ملنے تک اس کو پڑھا جائے، جبکہ اس کو مسلسل اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھ لیں. اور میں کہتا ہوں جو بھی میری بہن کا کام ہو، جو بھی کام ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ 1 منتھ ان کو یعنی 4 جمعے پڑھنا پڑے تو وہ کام نہ ہو. اتنا یقین میرا پختہ ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ کل یہ وضو کر لیں اور اس کے بعد قرآن کھول لیں جمعے سے پہلے، تو اس کو 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ لیں، اور شام کو مغرب کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ ہر روز 11 مرتبہ صبح و شام یہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں. اور سورہ جمعہ میں کہتا ہوں ویسی سب کوئی ایسا کام نہیں دنیا کا کہ جو آپ نیت اچھی کر لیں اور اچھا ارادہ اور اچھا کام ہو تو اس کی نیت کر لیں اور 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیا کریں ہر جمعہ. اللہ ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. صحیح بالکل ٹھیک ہے. یقیناً قرآن کی بات ہو رہی ہے، علامہ صاحب بھی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا ہمارے نام ہے عبد محمد، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا کراچی سے بات؟ ہاں ہمارے کو تکلیف ہے. اچھا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم، بہت بہت مہربانی. اور ہم بالکل ٹھیک ہے، سب گھٹنوں میں طرف سے تکلیف ہے، بہت پریشان گھٹنوں کی وجہ سے. اچھا سمجھ گئے علامہ صاحب جی، جواب عطا فرمائیں. اچھا گھٹنوں کی وجہ سے، گھٹنوں کے درد کے حاجی گل صاحب ہیں کراچی سے. بھائی یہ میرے شہر سے ہیں، بھائی آپ جواب دیجئے علامہ صاحب. بڑا مجرب آپ کو ایک وظیفہ نسخہ بتانے لگے، آپ کریں انشاءاللہ. گھٹنوں کا درد جو ہے نا آپ کا جاتا رہے گا. آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے، دونوں ہاتھ یہاں رکھیے گا، کیمرہ مین یقیناً یہ دکھائیں گے، ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا ذل جلالی والی کرام پڑھنا ہے. واہ. 5 ٹائم ہر نماز میں. نماز آپ بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے یا کھڑے ہو کے پڑھیں، وہ آپ کی کنڈیشن سے منسلک ہے، کیسی آپ کی کنڈیشن ہے، کیسی آپ کی ہیلتھ ہے. آپ نے فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے یا ذل جلالی والی کرام پڑھنا ہے. آپ 11 دن یہ عمل کر لیں، 12ویں دن آپ فون کر کے کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں صحیح انشاءاللہ تعالی. صحیح. فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یا ذل جلالی والی کرام. یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا گھٹنوں کے لیے کسی اور صاحب کو. بہت اعلیٰ اور میرے شیخ کی طرف سے بڑی اس کی خاص اجازت اور بڑا آزمودہ چیز ہے. واہ. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا سوال کریں گی میری بہن؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پہنچا ہے 10 سال ہو گئے اس کو باہر گئے ہوئے اٹلی میں، تو اس کے کاغذ جمع ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے. اچھا آپ برائے مہربانی کچھ بتائیں، وظیفہ یا بتا کوئی نام علماء اقبال کے علامہ صاحب جو ہیں جو وقار صاحب، ان سے پوچھیں گے اس کا کام ہو جائے گا یا نہیں. اس کے بارے سے وہ باہر ہیں، وہ بہت ٹھیک ہے. اچھا آپ کے بھانجے کا نام کیا ہے؟ عدنان. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بالکل جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا نام لے کر سوال کیا گیا. اللہ پاک کرم فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھانجے کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. ہاں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیں. اور آپ نے پوچھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ کام ہوگا، بہت جلد ہو جائے گا.
آپ اللہ پہ یقین رکھیں, درود پاک پڑھیں, حسب توفیق صدقہ بھی ادا کریں, اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح آپ کر لیں یا اپنے بھانجے کو آپ بتا دیں ہماری طرف سے کہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کرنی ہے, اور اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اس عمل کا آغاز کریں میری بہن, اللہ پاک کے خاص کرم سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے کام ہو جائے گا, کاغذات بن جائیں گے انشاءاللہ. واہ, اٹلی غالباً گئے؟ جی اٹلی کا 10 سال سے. صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے. میری بہن کیا سوال کریں گی؟ بہت اچھے پروگرام ہے بھائی آپ کا. میرے بھائی کا بھی نام شوکت ہے. اچھا, بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا سن لیں بھائی مجھے یہ میں نے بات کرنی تھی کہ میرا بیٹا ہے اور نام اس کا مزمل ہے, میرا نام آسیہ ہے. اچھا. تو آرمی میں اس کا کام بہت مشکل ہے, تو پریشان بھی ہے, طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, بہت مشکل سے اس کو میں نے بھرتی کروایا ہے. تو اب اس کا جو ہے نا پوسٹنگ کروانی تھی کوئی, اگر عمل پیر صاحب بتا دیں تو. کیا کروانی تھی سمجھ؟ کام بھی اس کا بہت مشکل ہے, آرمی میں ہے وہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. نام مزمل ہے اس کا. جی ٹھیک ہے آسیہ میری بہن, بالکل بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو جواب. بہت شکریہ. پوسٹنگ کے حوالے سے اچھی جگہ کروانی چاہ رہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے سارے اپنے خاندان کے لوگ, گھر والے اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں. بے شک بے شک. اور اسی کے تفکر میں آ کر وہ جناب کال بھی کرتے ہیں اور علماء کے پاس بھی جاتے ہیں, مشائخ سے بھی پوچھتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ میں اس میں ویسے صاحب اپنی بہن کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے بھائی کو یہ بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد یا لطیف ہو ایک تسبیح ہر نماز فرض کے بعد وہ نکال لیا کریں. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ ان کی جو نا وہ پوسٹنگ ہوگی. لطافت پیدا ہو جائے گی زندگی, بے شک زندگی لطیف ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کمال ہے, کمال ہے. اگر یہ یا لطیفوں کا ورد آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا لطیفوں پڑھنا شروع کر دیں. میرا بھی ویسے یہ ایک آزمودہ سا نسخہ ہے کہ یا لطیفوں پڑھنے والے پر لطف و کرم شروع ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, اور اس کی زندگی کی سختیاں جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میں شاہد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی جان کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا, میری نوکری چھوٹ گئی, اس کے بعد ابھی تک نوکری نہیں مل رہی کوئی. اللہ اکبر. اللہ اس لاک ڈاؤن کو جلدی بس تباہ و برباد فرمائے, کووڈ کے بادل چھٹ جائیں, یہ بیماری دفع ہو جائے. نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہیں روزگار کے حوالے سے, اور ہر جس طرف دیکھیں مقصد یہ کہ ہماری اطراف میں آپ دیکھیں نا, اطراف و اکناف میں جتنے بھی یار دوست احباب, ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. پاکستان میں پریشان ہے, ملک سے باہر پریشان ہے, اور ہر جگہ جو نا پریشانی ہے, نہ کہیں بندہ آ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے. ملک کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اور روزگار کے اللہ پاک کرم فرمائے خیر ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور خیر ہو جائے گی. آپ اللہ پہ یقین رکھیں اور جاب اپلائی کرتے رہا کریں, اپلائی ضرور کریں, سی وی اپنی ڈراپ کریں, اپلائی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے خاص کرم سے آپ کی جاب ہو جائے گی. 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. میرے بھائی آپ لاہور سے آپ نے کال کی ہے, اس عمل کا آج سے ہی آغاز کریں. 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں, اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد سے ہی آپ کے معاملات میں اتنی آسانی آ جائے گی کہ ویری سون آپ کو جاب مل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ جاب آپ کو اچھی ملے گی اور بہترین آپ کو جاب مل جائے گی, آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح, بالکل ٹھیک. علامہ وقاص علی خالد صاحب نے بڑا اچھا علاج تجویز کیا ہے شاہد بھائی کے لیے, اور روزی کے لیے بڑے لوگ پریشان ہیں. جی جی بہت پریشانی ہے علامہ صاحب, بڑی پریشانی ہے روزگار کے حوالے سے. اور پھر یہ اب دیکھیں نا, ہفتہ اتوار ویسے چھٹی مکمل چھٹی, عام دنوں میں بھی 6 بجے چھٹی, تو وہ چھٹی پھر ہفتے بعد لاک ڈاؤن ہے, وہ سب چھٹی پکی چھٹی. ہاں میں تو سمجھتا ہوں کسی چھٹی والے کی دعا قبول ہو گئی ہے. اس کا بڑا دل چاہتا تھا کہ چھٹی ہوا کرے, اور چھٹیاں کم ہوتی تھی تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے. اب چھٹیاں ہی چھٹیاں, اس سے کہیں چھٹیاں کر, خوب مزے کر. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وہ میں پہلے بھی کال کیا تو ایک ہی سوال, دوسرا نا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بیٹی کی 19 سال عمر ہے, آشا حفیظ, 10 میں پڑھتی ہے, لیکن کھاتی بھی وہ صحیح ہے, لیکن جب اس کو لگتا نہیں ہے, بہت ویک ہے. اچھا, صحت اچھی کمزور ہے. بتائیں. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے میری بہن روبینہ بہن, آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا.
علامہ مقاصدی خالد صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے میری بہن کے سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو ڈیلی پلائیں. 33 ٹائمز 33 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. بہت آسان میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. وہ سورہ یہ سبھی مسلمانوں کو آتی ہے، چاہے چھوٹا بچہ 4 سال کا بھی ہو. سورہ کوثر آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو صبح بھی پلائیں، بیٹی کو شام کو بھی پلائیں. عائشہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی. جو اس کو ایک کمزوری ہے بدنی، وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سحر میں بھی پلائیں اور افطار کے بعد بھی پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ شی ول بی بیٹر انشاءاللہ. انشاءاللہ. بندہ بشر ہے جناب، کوئی کس غم میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے. عجیب و غریب ایک زندگی کے معاملات ہیں، لیکن بس بندہ وہی ہے جو مالک حقیقی کے سامنے جھکا واہ 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 واہ. قاری مولانا صاحب کا بہت بڑا جملہ ہے کہ مالک حقیقی کی بندگی میں بندہ وہی ہے. وہ بندہ ہے اور وہ جھکا رہے اور قرآن اور نماز سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ مقاصدی خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اختتام آپ کی دعا پر ہوگا انشاءاللہ. ناظرین محترم، اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم سیم ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. زندگی میں مشکلات پریشانیاں تکالیف زندگی کا حصہ ہیں، اور سم ٹائم مشکلات پریشانیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. لائک کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، لیکن مالک و مختار نے جہاں اتنے اچھے دن ہمیں دکھائے، اگر کچھ دنوں کے لیے مشکلات میں ہیں یا کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، تو انشاءاللہ پروردگار یہ بادل جو غم کے بادل ہیں چھٹ جائیں گے، بے روزگاری کے بادل ہیں ختم ہو جائیں گے، بیماری کے بادل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی پھر سے اچھی ہو جائے گی. اسی امید اور خیال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہماری بہنیں بھائی دوست احباب بزرگ جوان میرے مولا جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو روحانی امراض کا شکار ہے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا میرے مولا شکار ہے ان کو نجات عطا فرما. جو ناچاکیوں نا اتفاقیوں کی زد میں آ چکے ہیں میرے مولا سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. جو میرے مولا کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا بہنیں بھائی ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا پاکستان کی ممتاز سیاسی ہماری شخصیت زبیر انصاری صاحب اور ان کی صاحبزادی کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں میرے مولا زبیر انصاری صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مولا محترمہ ریحانہ صاحبہ ان کا بھانجا ان کا بیٹا محمد احمد CMH لاہور میں ایڈمٹ ہے شدید علیل ہے میرے مولا اپنا خاص کرم فرما اور ہمارے بیٹے محمد احمد کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مولا جو جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں میرے مولا دکھی ہیں پریشان ہیں سب کے دکھوں کو دور فرما دے سب کی پریشانیاں دور فرما دے. الہی بحق بنی فاطمہ قبر کول ایماں کنی خاتمہ گرداوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.